المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمحافظة ينبع. یا الہی جب تک میرے بدن میں جان رہے، میری یہ تمنا ہے کہ میرے لب پہ تیرا قرآن رہے۔ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، ارسلہ اللہ بالحق بشیرا ونذیرا، وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، انک انت العلیم الحکیم۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ وقال اللہ تبارک و تعالی، یا ایہا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم
قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قال النبي صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه أو كما قال صلى الله عليه وسلم. یا الہی جب تک میرے بدن میں جان رہے میری یہ تمنا ہے کہ میرے لب پہ تیرا قرآن رہے. آمین کہہ دو. الہی تو رحیم ہے تو کریم ہے تیری ذات سب سے عظیم ہے. تو کرم اپنا عطا مولا تیرے کرم پہ ہم کو یقین ہے. یا رب تیرے کرم سے سلامت ہے زندگی یا رب تیرے کرم سے سلامت ہے زندگی گر تیرا کرم نہ ہو تو قیامت ہے زندگی. اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد. سامعین محترم، واجب الاحترام بزرگوں، بھائیوں، عزیز، قابل قدر نوجوان ساتھیوں، پردے میں بیٹھ کر سماعت فرمانے والی معززات، مکرمات، عزت مند اسلامی روحانی ماؤں اور بہنوں، یمبو شہر سعودی عربیہ میں اس جالیات کے مکتب میں بیٹھ کر اللہ کا قرآن سننے والے خوش نصیب مسلمانوں، میں دعا گو ہوں اللہ سبحانہ و تعالی ہماری سب کی اس درس قرآن کی دعوت و تبلیغ کی اس مجلس کی حاضری ہماری نجات کا ذریعہ بنائے. جس طرح آج اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس کی رحمت خاص سے آج ہم اس مقام پر یہاں جمع ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ اسی طرح روز محشر جنت میں اکٹھے فرمائے. نبی کریم علیہ السلام کے حوض کوثر پر اللہ ہمیں اکٹھے فرمائے اور نبی پاک علیہ السلام کے خوشبودار ہاتھوں سے مجھے اور آپ سب کو اللہ تعالیٰ جام کوثر نصیب فرمائے. مکتب جالیات یمبو کے تمام ذمہ داران، برادر عزیز فاروق حیدر صاحب، برادر مولانا ارشاد صاحب، میں تمام احباب کے لیے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت کی بھلائیاں نصیب فرمائے. آپ سارا دن کام کاج کر کے تھکے ہوئے، اس کے باوجود آپ یہاں تشریف لائے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں، صحت میں، رزق میں ڈھیروں برکتیں عطا فرمائے. جتنے پاکستان کے احباب بیٹھے ہیں، ہندوستان کے احباب بیٹھے ہیں، کشمیر کے دوست بیٹھے ہیں، یقیناً بنگالی بھی تشریف فرما ہوں گے. اللہ تعالیٰ آپ کے اہل و عیال کی وہاں حفاظت فرمائے اور آپ کی اللہ تعالیٰ یہاں حفاظت فرمائے. اور اس مملکت سعودیہ کو بھی اللہ تعالیٰ ہر شر سے محفوظ رکھے اور اللہ تعالیٰ اس کو عظمت عطا فرمائے. حضرات، عنوان آپ نے ابھی سنا ہے کہ ہمارے دکھوں کا علاج قرآن سے کیسے ہے. ہر انسان سکون چاہتا ہے، ہر انسان راحت کا متلاشی ہے، ہر انسان چین و قرار چاہتا ہے کہ میری زندگی میں بہار رہے، میری زندگی میں چین و قرار رہے،
میری زندگی ٹینشن سے پاک ہو، پریشانیوں سے دور ہو۔ ہر شخص ایسی پرسکون زندگی چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی تمام مالی، کاروباری، گھریلو سب پریشانیوں کو دور فرمائے۔ حضرات، یہ سکون دولت میں نہیں ہے، یہ سکون جائیداد میں نہیں ہے، یہ دل کی تسکین اور دل کا سکون، پریشانیوں کا حل ان دنیا کی موج مستیوں میں نہیں، گانے بجانے میں نہیں، مغنیات میں نہیں، نشے وشے میں نہیں۔ تیرے اور میرے دل کا سکون اللہ نے رکھا ہے تو اپنے قرآن میں رکھا ہے۔ حضرات، قرآن پڑھنے سے دلوں کو چین و قرار ملتا ہے، قرآن پڑھنے سے دل میں بہار آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے قرآن سے محبت کرو، شب و روز اللہ کے قرآن کو محبت و عقیدت سے پڑھو، دکھ بھی ٹل جائیں گے، پریشانیاں دور ہو جائیں گی، اللہ تعالیٰ تیری زندگی میں بہار پیدا کر دیں گے۔ آج دیکھ لو ہندوستان میں، پاکستان میں کتنے لوگ ایسے ہیں جو کاروباری سکون کے لیے، اپنی دلی تسکین کے لیے، گھریلو معاملات اور الجھنوں سے بچنے کے لیے کوئی کچھ کرتا ہے، کوئی انداز اختیار کرتا ہے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اپنی کلائیوں میں کالے رنگ کے، سیاہ رنگ کے دھاگے باندھ رکھے، کسی نے سرخ رنگ کا دھاگا اور ڈوری باندھ رکھی ہے۔ کیوں؟ یہ پریشانیوں سے بچنے کے لیے، مشکلات سے نکلنے کے لیے۔ کسی نے چاندی کا، کسی نے اسٹیل کا، کسی نے پیتل کا کڑا پہنا ہوا ہے کہ یہ کڑے پہننے سے میرے دکھ چلے جائیں گے۔ ایمانداری سے بتاؤ، ان دھاگے اور ڈوریوں سے اور سٹیل اور چاندی کے کڑوں سے انسان پریشانیوں سے بچ جائے گا؟ کیا ٹینشنیں دور ہو جائیں گی؟ نہیں۔ ٹینشن کو دور کرنا چاہتے ہو، دکھوں کے جال کو توڑ کر اپنے آپ کو آزاد ماحول میں لانا چاہتے ہو، پرسکون زندگی گزارنا چاہتے ہو، پھر ان ڈوریوں کا سہارا نہ لو، کالے اور سرخ دھاگے کا سہارا نہ لو، سٹیل اور چاندی کے کڑے کا سہارا نہ تلاش کرو۔ آؤ اللہ کا قرآن پڑھو، سکون ملے گا، چین ملے گا، قرار ملے گا، بہار ملے گی، رحمت آئے گی، راحت آئے گی۔ یہ میرا زبانی دعویٰ نہیں ہے، مالک کائنات نے اپنے پیارے قرآن میں اعلان فرمایا، یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور۔ مالک کائنات نے فرمایا، لوگوں سن لو، تمہارے پاس برہان آئی، تمہارے پاس واعظ آ گیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور، ایسی نصیحت آئی جو سینوں کے لیے شفا بن کے آئی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ مسلمانوں، دل کی تسکین کے لیے اللہ کا قرآن پڑھو، اللہ پاک کے قرآن میں تسکین ملے گی۔ مالک کبریا کا اعلان سن لو، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے جو بھی قرآن میں اتارا ہے وہ مومنوں کے لیے رحمت بن کے آیا، شفا بن کے آیا۔ پتہ چلا قرآن کی ہر سورت شفا ہے، رحمت ہے، قرآن کا ہر رکوع رحمت ہے، شفا ہے، قرآن کی ہر آیت رحمت ہے، شفا ہے، قرآن پاک کا ہر لفظ اور ہر حرف رحمت بن کے آیا، مومنوں کے لیے شفا بن کے آیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ چار انسان کہیں بیٹھیں گے نا تو ایک اپنا دکھڑا سنائے گا، کوئی جسمانی تکلیف سنائے گا، باقی طبیب بن جائیں گے، کوئی ڈاکٹر بن جائے گا، کوئی پیر صاحب بن جائے گا، کوئی اس کو نسخہ بتائے گا، تو ایسا کر لے ٹھیک ہو جائے گا، تو ایسا کر لے ٹھیک۔ لوگ نسخے بتاتے ہیں۔ آؤ یمبو والو، آج میں بھی ایک تمہیں نسخہ بتانے آیا ہوں۔ یہ نسخہ یاد کر لو، انشاءاللہ زندگی میں بہار آ جائے۔ یہ نسخہ یاد کر لو، جادو ٹونے کے اثرات سے بچ جاؤ گے۔ یہ نسخہ یاد کر لو، انشاءاللہ بد نظروں سے بچ جاؤ گے۔ یہ نسخہ یاد کر لو، زندگی میں رحمت بھی آئے گی، راحت بھی آئے گی، بہار بھی آئے گی، قرار بھی آئے گی۔
खालिक़ कायनात ने फरमाया वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरआन मा हुवा शिफाउन व रहमतुल लिल मुमिनीन। अल्लाह जुल जलाल का कुरान मोमिनो तुम्हारे लिए शिफा बन के आया, रहमत बन के आया। अल्लाह अकबर कबीरा। और लोगों एक नुस्खा मैं भी तुम्हारे सामने करना चाहता हूँ, नुस्खा याद कर लो, जिंदगी में काम आएगा। नुस्खा याद कर लो, अल्लाह अकबर कबीरा, कब्र में काम आएगा। नुस्खे का सबसे पहला जो मैं करना चाहता हूँ वो सूरतुल फातिहा। सूरतुल फातिहा कसरत के साथ पढ़ा करो, हर नमाज की हर रकत में पढ़ा करो। ला सलात लिमन लम यक़रा बिफातिहातिल किताब। अल्लाह अकबर कबीरा। हर नमाज की हर रकत में पढ़ा करो, उठते बैठते पढ़ा करो, चलते फिरते पढ़ा करो, अपनी दुकान के काउंटर पे बैठ कर पढ़ा करो, गाड़ी चलाते पढ़ा करो, सफर में बजाते पढ़ा करो। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़्दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। कितना शानदार कलाम है मेरे अल्लाह का। तेरी जिंदगी के अंधेरे खत्म हो जाएंगे, जुल्मतें खत्म हो जाएंगी, तेरी जिंदगी में रोशनी आ जाएगी, रहमत भी आएगी, राहत भी आएगी, बहार भी आएगी, चैनो करार भी आएगा। अपनी जिंदगी में लाओ सूरह फातिहा को। मुझे याद आया मेरे पाक पैगंबर जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, शब कहो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे महबूब पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबा का काफिला सफ़र कर रहा है। सफ़र करते करते बस्ती के करीब से गुजरे। बस्ती के बाहर जाकर सहाबा ने डेरा लगा लिया, पड़ाव कर लिया। अल्लाह अकबर कबीरा। इस बस्ती से को आने वाला आया और आकर क्या कहने लगा, अल्लाह अकबर कबीरा, एक काफिले वालों, मदीने के रास्ते, मदीने का सफ़र करने वालों, हमारी बस्ती के सरदार को किसी मूजी चीज़ ने डस लिया है, किसी जहरीली चीज ने डंग लगा दिया, डस लिया। अल्लाह अकबर कबीर बहकी बहकी बातें कर रहा है, अजीब किस्म की बातें कर रहा है। उसके हवास अपने हवास खो बैठा है कोई दम करने वाला तो आए, है कोई इलाज करने वाला आए, है कोई नुस्खा जानने वाला तो आए। अबू सईद खुदरी रजी अल्लाह ताला बयान करते हैं, आपके सहाबा में से एक सहाबी गया, उसने दम किया, अल्लाह ताला ने उस दम की बरकत के साथ मरीज को शिफा अता फरमा। अब वो जो एक वक्त का खाना देने के लिए भी तैयार न थे, इन्होंने नबी के सहाबी को 30 बकरियां हदिया दिया, 40 बकरियां, एक रवायत में 30 और दूसरी में 40 बकरियां तोहफा दे दी। लो ये हमारी तरफ से तोहफा ले जाओ। अल्लाह अकबर। जब वो खाली हाथ आने वाला वापस बकरियां लेकर पलटा तो सहाबा देखकर हैरान हो गए। पूछा, भाई आपने क्या इलाज किया है, क्या नुस्खा इस्तेमाल किया और करवाया? कहने लगे, मैंने अल्लाह का कुरान पढ़ा है। क्या पढ़ा है? बोलो। मैंने सूरत शिफा पढ़ी, शाफिया पढ़ी, वाफिया पढ़ी, काफिया पढ़ी, उम्मुल किताब पढ़ी, उम्मुल कुरान पढ़ी, फातिहातुल किताब पढ़ी, सबे मसानी पढ़ी। कितनी सूरतें हो गई? हिसाब करके बता सकते हो? वाफिया, काफिया, शाफिया, सूरत शिफा, सबे मसानी, उम्मुल कुरान, उम्मुल किताब, फातिहातुल किताब, ये सारे सूरह फातिहा के नाम है। इमाम बैज़ावी रहमतुल्लाह अलैह तकरीबन कमोबेश 18 नाम बताए। फरमाया, मैंने जाकर मरीज के पास सूरह फातिहा पढ़ी, अल्लाह का कुरान पढ़ा, फातिहा पढ़ी। हमारी कौम ने समझाए, नमाज में नहीं पढ़नी, जनाजे में नहीं पढ़नी। कितने पढ़नी? कहता जो बंदा मर जाए फिर फातिहा पढ़नी। ओ मरने वाला तो तेरी जनाज फातिहा के बगैर दुनिया से चला गया, जनाजे में तो हमने फातिहा पढ़ी ही नहीं है, तो अब जिंदों पर सूरह फातिहा हम पढ़ रहे हैं। जो बेचारा मर गया है वो तो फातिहा के बगैर चला गया। भाइयों, नाराज ना होना, इस सूरत से मोहब्बत करो, इस सूरह मुबारका से प्यार करो,
انشاءاللہ بہار بھی آئے گی، زندگی میں نکھار بھی آئے گا۔ فرمایا میں نے سورہ فاتحہ پڑھی۔ کیا پڑھا؟ سورہ فاتحہ۔ میں قرآن پڑھتا رہا، فاتحۃ الکتاب پڑھتا رہا، میرا مولا رحمت فرماتے رہے، میرے پڑھتے پڑھتے اللہ نے مریض کو شفا یاب کر دیا۔ کیا پڑھا تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اللہ پاک کا قرآن پڑھا، سورۃ الفاتحہ پڑھی، اللہ پاک نے مریض کو شفا یاب کر دیا۔ ایک دن نبی کریم علیہ السلام کے صحابہ آپ سے تعلیم لے کر واپس جا رہے تھے، راستے میں ایک بندہ کھڑا ہے، وہ کہنے لگا نبی کے شاگردوں، نبی کی مجلس سے آنے والوں، ہمارا ایک نوجوان اس کو پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے، عجیب قسم کا دورہ پڑتا ہے، اللہ ہم نے رسیوں میں اسے جکڑا ہے، آؤ کوئی علاج معالجہ کرو۔ نبی کے صحابہ میں سے ایک صحابی گیا، 2 دن 3 دن تک اس مریض کے محلے میں رہا، اللہ پاک کا قرآن سورہ فاتحہ پڑھتا رہا، اللہ پاک نے فاتحہ کی برکت کے ساتھ رحمت عطا فرمائی، شفا عطا فرمائی۔ امام ابن قیم رحمۃ اللہ تعالی فرماتے میں مکہ المکرمہ گیا، اللہ بیت اللہ کی زیارت کے لیے گیا، میں صفا مروہ کی سعی کے لیے گیا، میں عمرہ کی ادائیگی کے لیے گیا، اللہ اکبر کبیرہ۔ جب میں مکہ پہنچا آب و ہوا موافق نہ آئی، مجھے بخار ہو گیا، میں نے بڑا علاج کرنے کی کوشش کی مگر میرا بخار اترنے کا نام نہیں لیتا تھا، اللہ اکبر کبیرہ۔ میں نے ایک دن سوچا میں کیا کروں، کوئی فاقہ نہیں ہو رہا۔ فرمایا اچانک مجھے خیال آیا کہ سورہ فاتحہ سے علاج کرتا ہوں۔ کس سے علاج کرتا ہوں؟ اور ملنگوں کے ٹوٹ کے ٹونے تلاش کرنے والوں سنو، اللہ نے اپنے قرآن کی ایک ایک آیت میں شفا رکھی ہے۔ صحابی رسول کہتے ہیں میں نے سورہ فاتحہ پڑھی۔ کیا پڑھی بولو؟ میں بیت اللہ میں بیٹھ کر زمزم پیتا اور سورہ فاتحہ کی تلاوت کرتا، اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الفاتحہ کی برکت کے ساتھ میرا بخار ایسے دور کر دیا جیسے بخار ہوا ہی نہیں تھا، مکمل شفا عطا فرمائی۔ سچ فرمایا میرے مولا نے، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ مسلمانوں سورہ فاتحہ سے محبت کرو، چلتے پھرتے پڑھا کرو، دکان کے کاؤنٹر پر بیٹھ کے پڑھا کرو، اپنی گاڑی میں بیٹھ کر سورہ فاتحہ کی تلاوت کیا کرو، اللہ اکبر کبیرہ۔ رحمت بھی آئے گی، راحت بھی آئے گی، سکون بھی آئے گا، قرار بھی آئے گا، اللہ اکبر کبیرہ۔ آؤ لوگ سنو، جو نسخہ عرض کرنا چاہتا ہوں، قرآن والا نسخہ، شفا والا نسخہ، اس نسخے کا دوسرا جز میں عرض کرنا چاہتا ہوں، تمہیں تلاوت کا شوق دلانے کے لیے اس نسخے کا انداز میں بیان کر رہا ہوں۔ اس کا دوسرا جز ہے آیت الکرسی۔ سارے بولو، ہر چھوٹے کو آنی چاہیے، ہر بڑے کو آنی چاہیے، ہر مرد کو آنی چاہیے، ہر عورت کو آنی چاہیے، مسلمان تیری ساری اولاد کو یاد ہونی چاہیے۔ پڑھا کرو، جہاں آیت الکرسی کی تلاوت ہوتی ہے وہاں تو میرے مولا کی رحمت کا پہرا لگ جاتا ہے، رحمت کے پہرے لگتے ہیں۔ پڑھا کرو آیت الکرسی ایک بار، کتنی بار؟ ایک بار آیت الکرسی کی تلاوت کرو گے، کم و بیش 1900 نیکیاں اللہ تیرے نامہ اعمال میں درج کروا دیں گے۔ آتی ہے کسی کو؟ کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ آج کل ہمارے علاقے میں
وہاں الیکشن ہو رہا ہے نا تو وہاں کرسی کی دوڑ ہے، اور یہ کرسی کے پیچھے بھاگنے والے اکثر کو آیت الکرسی نہیں آتی، بس کرسی کرسی کرسی، اسلام آباد کی کرسی، لاہور کی کرسی، کرسی کرسی کی رٹ لگاتے ہیں آیت الکرسی۔ وہ ایک کاغذات جمع کروانے کے لیے گیا، اس کو نا وہ افسر کہنے لگا بھائی آپ ایسا کریں، آپ مجھے درود شریف سنا دیں۔ کہتا قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد۔ یہ مسلمانوں ہمارے بڑوں کا حال ہے، یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کی کرسیوں پر بیٹھنے والوں کا حال۔ ایک کو قل واللہ ہی نہیں آئی، ایک سے پوچھا آپ بتائیں قرآن پاک کے سپارے کتنے ہیں؟ سیریس ہو کر کہنے لگا جی 33 سپارے ہیں۔ یہ حال ہے اس قوم کا، کرسی کی دوڑ ہے آیت الکرسی۔ آپ سب کو آتی ہے؟ کہو الحمدللہ۔ جس کو آتی ہے شکر کرے، جس کو نہیں آتی فکر کرے۔ یاد کرو گے نا انشاءاللہ؟ کتنی پیاری آیت ہے اللہ کے قرآن کی، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ اکبر کبیرہ۔ آیت الکرسی مسلمانوں ایک آیت کا جملہ، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ ٹکڑا آیت کا حصہ یہ اسم اعظم ہے۔ دعا میں پڑھا کر اسم اعظم کو، اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم۔ اللہ سے جب مانگنا ہو تو پہلے اللہ کی تعریف کیا کرو، اللہ کی حمد کیا کرو، اللہ کی تعریفیں کیا کرو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مانگنا آتا ہو نا، مانگنا آتا ہو تو بندہ کنجوس اور بخیل سے بھی 100 کا نوٹ نکلوا لیتا ہے، اور جس سے ہم نے مانگنا ہے اس جیسا تو کائنات میں سخی کوئی نہیں ہے، اس جیسا تو غنی کوئی نہیں ہے۔ وہ کون ہے؟ اللہ۔ وہ کون ہے؟ ساری دنیا زیر دست ہے، وہ اکیلا زبردست ہے۔ ساری دنیا مانگت ہے، وہ سب کا غنی داتا ہے۔ ساری دنیا مانگنے والی، وہ سب کی جھولیاں بھرنے والا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرات ایک دن نا نبی کریم علیہ السلام مسجد میں تشریف فرما تھے۔ ایک بندہ آیا، اس نے جلدی جلدی نماز پڑھی، اور نماز پڑھ کے یا اللہ فلاں چیز دے دے، یا اللہ فلاں نعمت دے دے، فلاں میری دعا قبول کر لے، یا اللہ ایسا کر دے، دعائیں مانگ۔ آپ نے فرمایا عجلت ایھا المصلی، او بھائی نماز پڑھنے والے بہت تو نے جلدی کی ہے، بہت تو نے جلدی کی ہے، اتنی جلدی نہیں اچھی۔ ایسے نہیں مانگتے اللہ سے۔ یا رسول اللہ کیسے مانگتے ہیں؟ پاس آ کر بیٹھ گیا، آپ مجھے سمجھا دیں، مجھے سکھا دیں، مجھے بتا دیں، میں اللہ سے ایسے مانگ لوں گا۔ آپ نے فرمایا جب اللہ سے دعا مانگنے لگو تو پہلے اس اللہ کی تعریف کیا کرو۔ کیا کیا کرو؟ یہ بھی اللہ کی تعریف ہے۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ کی تعریف کیا کرو۔ الحمدللہ رب العالمین، الہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد۔ یہ ساری میرے اللہ کی تعریفیں ہیں۔ جب دعا مانگنے بیٹھو سب سے پہلے اللہ کی تعریف کرو، پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر درود پاک پڑھو۔ اللہ 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 کی تعریف کرنے کے بعد، نبی پاک پر درود و سلام پڑھنے کے بعد جو مانگو گے اللہ ضرور عطا فرمائے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرات گرامی عرض کرنے لگا ہوں، اللہ لا الہ الا ہو رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ۔ ہمارے پاکستان میں پنجاب میں تو رواج ہے، جو ہی حضور کا نام آتا ہے، نبی کریم علیہ السلام کا نام آتا ہے، ہر مومن بلند آواز سے درود پڑھتا ہے، محبت کا اظہار کرتا ہے صلی اللہ۔ پڑھو ضرور، بے شک آہستہ پڑھو یا اونچی پڑھو، پڑھو ضرور۔ کیوں؟ درود پڑھنے سے اللہ پریشانیاں دور کر دیتا ہے، درود پڑھنے سے اللہ مصیبتیں ٹال دیتا ہے، درود پاک پڑھنے سے اللہ گناہ معاف کر دیتا ہے۔ اس لیے میں پنجابی میں کہنا چاہوں گا، سونے تے درود تے سلام پڑھی، ہار کھڑی ہار صبح شام پڑھیے،
سونے تے درود تے سلام پڑھی ہر گھڑی ہر صبح شام پڑھیے پڑھیا درود تے بلاواں ٹل گئیاں پڑھیا درود تے بلاواں ٹل گئیاں کملی والا آیا تے بہاراں مل گئیاں مکے غم میں خوشیاں ہزاراں مل گئیاں کملی والا آیا تے بہاراں مل گئیاں اور الذکر حبیب کری اپنا بلندی تے نصیب کریے جنتانو جاون لئی اے راواں مل گئیاں کملی والا آیا تے بہاراں مل گئیاں جب مجمع ڈھیلا ہو نا تو ہم حضور کی نعت شروع کر دیتے ہیں وہ جو سوئے ہوتے ہیں وہ بھی جاگ اٹھتے ہیں وہ میرا بھائی ابھی تک نہیں جاگا جاگ پہ یار تیری مہربانی ہے میں یمبو آ ہی گیا سی جاگ پہ حضرات توجہ فرماؤ ہمارا روز کا کام ہے میں پتہ چل جاتا ہے کون نوم کر رہا ہے کون سو رہا ہے کون جاگ رہا ہے محبت کے ساتھ سنیے حضرات میں نے عرض کیا ہے جو قرآنی نسخہ آج میں تجھے دینا چاہتا ہوں پہلا جز میں نے کیا عرض کیا سارے بتاؤ سورۃ الفاتحہ اور دوسرا جز میں عرض کر رہا ہوں بولو ہر فرض نماز کے بعد پڑھا کرو فجر کے بعد پڑھو ظہر کے بعد پڑھو عصر کے بعد پڑھو مغرب کی نماز کے بعد پڑھو عشاء کے بعد پڑھو ایک بار فرض نماز کے بعد پڑھو گے اللہ ذوالجلال جنت کے اتنا قریب کر دیں گے اتنا قریب فرمائیں گے اللہ اللہ پڑھنے والے اور جنت کے درمیان صرف موت کا پردہ رہ جائے گا جو ہی موت آئے گی اللہ اس بندے کو جنت کا داخلہ عطا فرمائے گا جو ہی موت آئے گی اللہ جنت کے باغ و بہار عطا فرمائے گا جو ہی موت آئے گی اللہ جنت کی نعمتوں سے مالا مال کرے گا کیا پڑھنے سے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تاخذہ سنۃ ولا نوم اللہ اکبر کبیرہ میرے مسلمان بھائیوں محبت کے ساتھ سنو پیار کے ساتھ سنو یہ آیت الکرسی اللہ تعالیٰ نے برکتیں رکھی ہیں اللہ تعالیٰ نے رحمتیں رکھی ہیں پڑھو گے اللہ رحمت کا پیرا لگائے گا پڑھو گے اللہ ہر فتنے شر سے بچائے گا جادو ٹونے سے بچائے گا شیاطین کے اثرات سے بچائے گا اللہ اکبر کبیرہ خود بھی یاد کرو اپنی بچیوں کو یاد کراؤ اپنے بچوں کو یاد کراؤ اپنی بیویوں کو یاد کراؤ اللہ اکبر کبیرہ صبح و شام پڑھا کرو ہر فرض نماز کے بعد پڑھا کرو رات کو سونے سے پہلے پڑھا کرو کیا پڑھا کرو بولو بولو ذرا پڑھو گے انشاءاللہ وعدہ کرو نا ہاں اس کو نسخے کا رنگ دے کر میں آپ کو پڑھنے کا چسکا لگانا چاہتا ہوں تاکہ آپ کو شوق لگ جائے پڑھنے کا انشاءاللہ سارے نہیں پڑھیں گے آدھے سے زیادہ میرا یقین انشاءاللہ پڑھیں گے پہلا جز میں نے سورہ فاتحہ عرض کیا دوسرا بتاؤ یہ سارا قرآن ہی ہے نا انشاءاللہ تیرے دکھ ٹل جائیں گے پریشانیاں چلی جائیں گی کیوں نہ مشورہ دے جاؤں پنجابی میں مسلمانوں قرآن دے نیڑے آؤ انڈیا والوں نیڑے کسے کہتے ہیں قریب ترجمہ بھی کرتا جاؤں نا ٹرانسلیشن بھی ساتھ ساتھ ہوتی جائے مسلمانوں قرآن دے نیڑے آؤ اے قرآن دے نال آیاں بہاراں مسلمان قرآن دے نیڑے آؤ اے قرآن دے نال آیاں بہاراں کلام الہو جنہ سین لایا نبی نال رل کے تے لٹیاں بہاراں میں قرآن دے ہر سپارے تو صدقے میں قرآن دے ہر سپارے تو صدقے ہویا جس تے نازل اس پیارے تو صدقے ہویا جس تے نازل اس پیارے تو صدقے جی قرآن دل دلوں پیار پاویں جی قرآن دل دلوں پیار پاویں اے قرآن دے وچ منافع ہزاراں جی قرآن دل
دلوں پیار پاویں اے قرآن دے وچ شفاواں ہزاراں مسلمان قرآن دے نیڑے آؤ اے قرآن دے نال آیاں بہاراں اللہ اللہ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ ایک مرتبہ نبی پاک بیٹھے تھے، آپ کے صحابہ بھی موجود تھے، اچانک آواز آئی، اچانک ایک آواز سنی، آپ نے فرمایا میرے صحابہ کو پتہ چلا ہے؟ آواز آئی ہے؟ جی یا رسول آواز آئی ہے۔ پتہ چلا کیسی آواز ہے؟ نہیں یا رسول ہمیں تو پتہ نہیں چلا کیسی آواز ہے۔ آپ نے فرمایا آسمان کا ایک دروازہ کھلا ہے جو پہلی بار کھلا ہے، آسمان کا ایک دروازہ کھلا ہے اور پہلی بار اس دروازے سے ایک فرشتہ نیچے آیا جو پہلی بار آیا۔ دروازہ بھی پہلے کبھی نہیں کھلا، وہ فرشتہ بھی پہلے کبھی نہیں آیا، اللہ اکبر کبیرہ، اور جو تحفہ لے کر آیا وہ پہلے کبھی کسی کو نہیں ملا، سب سے پہلے وہ تحفہ میں محمد کو ملا ہے۔ فرمایا جو تحفہ فرشتہ لے کر آیا وہ تحفہ بھی سب سے پہلے کسے ملا ہے؟ اس نے آتے ہی کیا کہا؟ ابشر بنورین، ابشر بنورین، اے اللہ کے محبوب دو نوروں کی بشارت ہو، دو نوروں کی مبارک، دو نوروں کی بشارت۔ اللہ اللہ، پہلا نور جو اللہ نے آپ کو عطا کیا وہ سورۃ الفاتحہ، اور دوسرا نور جو اللہ نے عطا کیا وہ سورۃ البقرہ کی آخری آیات۔ اللہ اللہ، سورۃ البقرہ کی آخری آیات، خواتین سورۃ البقرہ مسلمانوں محبت کے ساتھ پڑھا کرو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ جو کہتے ہیں نا میرے گھر میں روڑ آتے ہیں، پانی کے چھینٹے آتے ہیں، خون کے چھینٹے آتے ہیں، میری بیٹی کے بال کٹ جاتے ہیں، میری بیوی کی قمیض کٹ جاتی ہے، پتہ ہی نہیں چلتا کیسے ٹک لگ گیا، پتہ نہیں چلا کیسے بال کٹ گئے، پتہ ہی نہیں چلا پیسے غائب ہو گئے، پتہ ہی نہیں چلا میرا بیٹا بیٹھا چارپائی پر اچانک نیچے گر گیا، سمجھ نہیں آتی ہمارے گھر میں کیا ہے۔ اور ان چکروں سے بچنا چاہتے ہو تو آؤ، میں تمہیں کسی ملنگ کی طرف نہیں بلاتا، میں تمہیں کسی بروپیے کی طرف نہیں بلاتا، میں تمہیں کسی فراڈیے کی طرف نہیں بلاتا، میں تمہیں اللہ کے قرآن کی طرف بلاتا۔ کس کی طرف بلاتا بولو؟ قرآن کی طرف۔ قرآن کے قریب آؤ، انشاءاللہ ساری مصیبتیں ٹل جائیں گی، تیرے گھر پر رحمت کا پہرا لگ جائے گا۔ نہیں آئیں گے روڑ تیرے گھر میں، نہیں آئیں گے خون کے چھینٹے تیرے گھر میں، نہیں تیری بیوی کے کپڑے کٹیں گے، نہیں تیری بیٹی کے بال کٹیں گے۔ کیوں؟ اللہ کی رحمت کا پہرا ہوگا، اللہ کے قرآن کی تلاوت کیا۔ آج ہر گھر میں دکھ مصیبتوں نے ڈیرے لگائے، بندہ بندہ پریشان، چھوٹے بڑے پریشان۔ کیا وجہ ہے؟ ہمارے گھروں سے قرآن کی تلاوت کا معمول ختم ہو گیا۔ ہر جاگنے والا سویرے جا کر سب سے پہلے فیس بک کھولتا ہے، ہر نیند سے بیدار ہونے والا سب سے پہلے واٹس ایپ کھولتا ہے، ایمو کھولتا ہے، میسنجر کھولتا ہے، قرآن کی پرواہ کوئی نہیں۔ آج سے 35-40 سال پیچھے جاؤ، ہمارے بڑے ان کے دن کا آغاز نماز اور تلاوت قرآن سے ہوتا تھا۔ سارے بولو، دن کا آغاز کس سے ہوتا تھا؟ آواز نہیں آئی؟ دن کی شروعات کس سے ہوتی تھی؟ نماز، اور اب بھی ہوتا ہے، اللہ جانتا ہے۔ وہ دور بھی کیسا بھلا دور تھا۔ تہجد کے وقت کسی گاؤں کی مسجد میں جاؤ، شہر کی مسجد میں جاؤ، زیادہ نہیں تو کم از کم 8-10 بزرگ تہجد پڑھتے نظر آتے تھے، یا قرآن پڑھتے نظر آتے تھے، یا سجدے میں جا جا کے آنسو بہاتے نظر آتے تھے۔ اور پھر برکت کتنی تھی، ایک بابا مزدوری کرنے والا ہوتا تھا، پوری فیملی کھانے والی ہوتی تھی، کبھی رزق میں کمی نہیں آئی تھی۔ آج چھوٹے سے لے کر بڑے تک کمانے پہ لگے ہیں، بیماریاں اتنی ہیں، دکھ اتنے، مصیبتیں اتنی ہیں، دوائیوں کے پیسے پورے نہیں ہوتے۔ کیا خیال ہے آپ کا؟ میں سچ کہہ رہا ہوں یا نہیں؟ بولو۔ ہاں، اپنے گھر کا ماحول بناؤ، قرآن کی تلاوت ہو،
میاں پڑھے، بیوی پڑھے، بیٹی پڑھے، بیٹا پڑھے، جب بڑے پڑھیں گے تو دیکھ کر چھوٹے بھی اللہ کا قرآن پڑھیں گے۔ ہمارے گھروں سے تو یہ معمولی ختم ہو گیا۔ پھر مصیبتیں آتی ہیں، پریشانی آتی ہیں، پھر جب بہت زیادہ پریشان ہوتے ہیں تو پھر رو کر آسمان کی طرف منہ کر کے کہتے ہیں اللہ میرا حال دیکھ۔ اوپر سے آواز آتی ہے اپنے بھی تو اعمال دیکھ، اپنے بھی تو اعمال دیکھ، اپنے بھی اعمال دیکھ۔ اور آج کا نوجوان یہ تو قرآن سے بہت دور چلا گیا، بہت دور چلا گیا۔ بس 24 گھنٹے اگر کوئی خالی وقت ملتا ہے تو وہ فیس بک کے لیے ہے، وہ واٹس ایپ کے لیے ہے، وہ موبائل کے لیے ہے، وہ ٹچ موبائل کے لیے۔ بچ جاؤ، خدا را بچ جاؤ۔ ان چیزوں کے اگر فائدے ہیں تو نقصانات بھی بڑے ہیں، دونوں پہلوؤں سے دیکھا کرو۔ اب آئیے سنیے جو بات عرض کرنے لگا ہوں، سورۃ البقرہ کی آخری کہاں سے شروع ہوتی ہیں؟ آتی کسی کو؟ چلو آخری ایک آیت ہی سنا دو۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ۔ آتی ہے؟ پڑھا کرو گے انشاءاللہ؟ صبح و شام پڑھا کرو، صبح و شام پڑھا کرو۔ آپ نے فرمایا من قرأ خواتیم سورۃ البقرہ، جو سورہ بقرہ کی آخری آیات پڑھے گا، آپ نے فرمایا کفتاہ، یہ آیات اس کو کافی ہو جائیں گی، اس کے دکھ ٹل جائیں گے، مصیبتیں ٹل جائیں گی۔ آؤ مال کے کائنات کے قرآن کے قریب آؤ۔ قرآن کیا اعلان کرتا ہے؟ یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور۔ میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم محبت کے ساتھ قرآن پڑھا کرتے تھے اور محبت کے ساتھ میرے محبوب پاک قرآن سنا کرتے تھے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جتنا ٹائم ہو لکھ کر میرے سامنے رکھ دو، دسو ہم پنجابی کے خطیب ہیں، ہماری بریک بڑی مشکل سے لگتی ہے، لکھ کر یہاں رکھ دینا۔ حضرات سنیے، نبی پاک محبت سے قرآن پڑھا بھی کرتے تھے اور سنا بھی کرتے تھے۔ جناب عبداللہ بن مسعود ایک دن پاس بیٹھے تھے، آپ نے فرمایا یا عبداللہ، عبداللہ بن مسعود اقرأ علی القرآن، عبداللہ جی مجھے قرآن تو سناؤ۔ کیا سناؤ؟ کیا سناؤ؟ ان علماء سے قرآن سنا کرو، زندگی میں بہار آئے گی۔ میرے برادر عزیز سبا اشرا کے قاری نعمان صاحب میرے علاقے کے، اللہ تعالیٰ ان کی جوانی زندگانی میں برکت فرمائے۔ برادرم شیخ ارشاد صاحب، بھائی فاروق حیدر صاحب، اللہ ان علماء کرام کی زندگیوں میں صحتوں میں برکت عطا فرمائے۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے قرآن سننے کے مواقع دیے ہیں، آپ کو اللہ تعالیٰ نے دین سمجھنے کے مواقع دیے ہیں۔ کوئی کہتا جی سعودیہ سے ماشاءاللہ کمبل بڑے اچھے ملتے ہیں، کوئی کہتا سعودی عرب سے استری بڑی اچھی ملتی ہے، کوئی کہتا موبائل بڑے اچھے۔ کچھ نہیں ہے، یہ ساری چیزیں ہر جگہ سے ملیں گی۔ اللہ کی قسم اس سرزمین سے سب سے بہترین ملتا ہے تو عقیدہ توحید ملتا ہے۔ کیا ملتا ہے بولو ذرا؟ عقیدہ توحید ملتا ہے۔ پوری دنیا چھانٹ مارو، کسی جگہ سے اتنا عقیدہ توحید نہیں ملے گا جتنا اس سرزمین سے ملے گا۔ اللہ تعالیٰ اس مملکت سعودیہ عربیہ کو اللہ تعالیٰ صبح قیامت تک آباد شاد رکھے۔ اب سنیے جو بات عرض کرنے لگا، فرمایا عبداللہ مجھے قرآن سناؤ۔ بولو کیا سناؤ؟ جب پاکستان جاؤ نا اپنے بیٹے سے کہنا بیٹا مجھے قرآن سناؤ، بیٹی سے کہنا بیٹی مجھے قرآن سناؤ۔ جناب عبداللہ فرماتے میں نے قرآن پڑھنا شروع کر دیا، میں پڑھتا گیا۔ جب اس آیت پہ آیا نا فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا۔
اللہ اکبر کبیرہ. وہ کیسا سما ہوگا, کیسا منظر ہوگا جب میں ہر امت کا گواہ بلاؤں گا, ہر امت کا گواہ طلب کروں گا. اے میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کو ان سب پر گواہ بناؤں گا. آپ نے جب اپنے بارے میں ہے سنی, اللہ اکبر کبیرہ, اپنے بارے میں ہے سنی, میرے محبوب نے اپنے بارے میں ہے سنی, اللہ اکبر کبیرہ, آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے, آپ نے رونا شروع کر دیا. آپ نے فرمایا عبداللہ بس کر, عبداللہ بس کر. جناب عبداللہ فرماتے جب میں نے قرآن کی تلاوت کو روکا, رحمت کائنات کے چہرے پر انوار پر میں نے اپنی نظریں جمائی, میں نے کیا دیکھا؟ فَإِذَا هُوَ عَيْنَاهُ فَإِذَا هُوَ عَيْنَاهُ تَذْرِفَانِ. رحمت کائنات کی آنکھوں سے رحمت کے آنسو جاری تھے. آپ قرآن سن کے رو رہے تھے, آپ قرآن سن کے آنسو بہا رہے تھے. اتنی محبت قرآن کے ساتھ, اتنی چاہت قرآن کے ساتھ. مسلمانوں, ہم بھی اس نبی کے امتی ہیں, محبت سے قرآن پڑھا کرو, محبت سے قرآن سنا کرو. اللہ تعالی ہم سب کو قرآن کا نور نصیب فرمائے. اللہم اجعل القرآن ربیع قلوبنا, اللہ قرآن کو ہمارے دلوں کی بہار بنا دے, قرآن کے نور سے ہمارے دلوں کو منور کر دے. سنیے قرآنی نسخہ دکھوں کا علاج قرآن سے. سب سے پہلے میں نے کیا جو عرض کیا ہے؟ سارے بولو بولو بولو. دوسرا میں نے کیا عرض کیا ہے؟ یہ میں اس لیے پوچھ رہا ہوں تاکہ پتہ چلے کچھ یاد بھی ہے کہ کوئی. ایک مرتبہ میرے ساتھ ایک اماں عمرے پر آئی, وہ جلی ڈالنے والی اماں تھی. میں اس کو 2 دن یاد کراتا رہا, 3 دن یاد کراتا رہا, بی بی یہ باب عبدالعزیز ہے, بھول جاؤ تو دروازے کے آگے آ کر بیٹھ جانا, میں لے لوں گا. تو چوتھے دن میں نے پوچھا, بی بی یہ کون سا دروازہ؟ کہ نہیں, دلی دروازہ. کون سا دروازہ ہے؟ سچی بات سنا رہا. چوتھے دن میں نے پوچھا کہ دلی دروازہ. اور یاد رکھو یہ نسخہ, ایڈسڈ پکھڑا کوار گندل, یہ نسخے یاد کیتے نے. اینٹی بائیوٹک اینٹی الرجی نسخے یاد کیتے نے. یونانی ایلوپیتھی نسخے یاد کیتے نے. آج قرآنی نسخہ بھی یاد کر کے جا, تیری زندگی بہار آئے گی. سنو سورہ بقرہ دی آخری ایت, آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون. اللہ اکبر کبیرہ. یہ نسخہ اپنی زندگی میں لاگو کر لو, پڑھا کرو, چلتے پھرتے پڑھا کرو, سواری میں بیٹھ کر پڑھا کرو, دکان کے کاؤنٹر پر پڑھا کرو. اللہ پاک کی رحمت آئے گی, اللہ ذوالجلال کی طرف سے راحت آئے گی. اللہ اکبر کبیرہ. اور نسخے کا جو اگلا جز میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ آخری 3 قل ہیں. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد. قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس. اللہ اللہ اللہ. صبح و شام 3 بار پڑھا کرو. صبح شام کتنی بار پڑھا کرو؟ سارے بولو. ہر نماز کے بعد کم از کم 1 بار ضرور پڑھا کرو. اللہ اکبر کبیرہ. یہ بظاہر چھوٹی سی صورت ہے, قل هو اللہ. آپ نے فرمایا یہ ثلث قرآن ہے. یہ کیا ہے؟ ثلث قرآن کسے کہتے ہیں؟ تہائی حصہ, 10 سپارے. 1 بار پڑھنے سے کتنے پاروں کی تلاوت کا ثواب ہے؟ بولو. یہ اس صورت کی فضیلت ہے. اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ باقی سارا قرآن اب بند کر دو, بس سارا دن قل واللہ پڑھتے جاؤ, باقی قرآن کی تلاوت چھوڑ دو. نہیں, یہ صورت کی فضیلت ہے. جس طرح آپ نے فرمایا العمرۃ فی رمضان تعدل بالحج. جو شخص رمضان میں عمرہ کرے اللہ کتنا ثواب دے گا؟ بولو. حج بھی عام نہیں ہے, حج بھی عام VIP حج, اسپیشل حج. بولو کیسا حج ہے؟ آپ نے فرمایا جیسے میرے ساتھ مل کر حج کیا. کہو سبحان اللہ. کتنا عمل اعلیٰ ہے.
اچھا اگر کسی پر حج فرض ہو، پاکستان میں، ہندوستان میں، بنگلہ دیش میں، کسی ملک میں مالی لحاظ سے، صحت کے لحاظ سے حج فرض ہو، تو کیا رمضان میں عمرہ کرنے سے یہ فرضیت ٹل جائے گی؟ پوچھ لو قاری نعمان صاحب سے، ارشاد صاحب سے پوچھ لو، ٹل جائے گی؟ کیا اس کا یہ فرض ادا ہو گیا ہے؟ یہ عمرے کی فضیلت ہے کہ جس نے رمضان میں عمرہ کیا اللہ حج کے برابر ثواب دے گا۔ اگر اس پر حج فرض ہے تو وہ فرضیت برقرار رہے گی، وہ نہیں ٹلے گی۔ یہ فرض ہے، اللہ کا قرض ہے، ادا کرنا ہوگا۔ آپ نے فرمایا جس نے سورت قل هو اللہ احد محبت کے ساتھ پڑھی، پیار کے ساتھ اس کی تلاوت کی، اللہ ذوالجلال 10 پاروں کی تلاوت کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا قافلہ سفر کر کے مدینے آیا۔ کہاں آیا؟ اللہ مجھے بھی زندگی میں جب تک زندہ رکھنا بار بار مکے مدینے بلانا۔ یہ جتنے میرے بھائی یمبو میں بیٹھے ہیں، اللہ ان سب کو عمرہ کی سعادت بار بار نصیب فرما۔ اللہ حج بیت اللہ کی سعادت نصیب فرما۔ جن کے ماں باپ دور بیٹھے ترس رہے ہیں، جن کی بیویاں ترس رہی ہیں، جن کے بیٹیاں بیٹے ترس رہے ہیں حج عمرے کو، اللہ ان کو اتنا مال دے دے، میرے بھائی ہیں، میرے بزرگ ہیں، اتنا دے دے کہ اپنی پوری فیملی کو اللہ کا گھر دکھائیں، مکہ دکھائیں، مدینہ دکھائیں۔ دل کرتا ہے نا؟ مدینے کے بارے میں 2 جملے سناؤں آپ کو۔ مدینے کے در و دیوار اور بازار اچھے ہیں، اور بازار اچھے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ مدینے کے در و دیوار اور بازار اچھے ہیں، اور بازار اچھے ہیں، پھولوں کے تو کیا کہنے وہاں کے خار اچھے ہیں، وہاں کے خار اچھے ہیں، وہاں ہر چیز اچھی ہے زمانے بھر کی چیزوں سے۔ مدینے کی بات کر رہا ہوں، یمبو والوں سنو، وہاں ہر چیز، کہاں؟ سارے بولو، وہاں ہر چیز اچھی ہے زمانے بھر کی چیزوں سے، یہاں کے اچھے اچھوں سے وہاں بیمار اچھے ہیں، وہاں بیمار اچھے ہیں۔ مدینے کے در و دیوار اور بازار اچھے ہیں، اور بازار اچھے ہیں، مدینے کے گلی بازار اچھے، مدینے کی مسجد کے مینار اچھے، ہر چیز اچھی ہے۔ تو کیا مدینے کے امام نہیں اچھے؟ مدینے کے خطیب نہیں اچھے؟ اور جو مدینے کی تعریفیں کرے، المدینہ چل مدینہ، آج نہیں تو کل مدینہ، مدینہ مدینہ مدینہ، اور پھر مدینے کے امام کو برا کہے، مدینے کے خطیب کو برا کہے، اس کو کہو اپنی زبان کو لگام دے۔ یوں تو کہتے ہو کہ مدینے کی ہر چیز اچھی ہے، پھر مدینے کے امام کیوں نہیں اچھے، خطیب کیوں نہیں اچھے، مؤثر کیوں نہیں اچھے؟ اللہ کی قسم ہمیں مدینے کی ہر چیز اچھی لگتی ہے، ہمیں تو مدینے کی گلیوں کے خس و خاشاک اچھے لگتے ہیں۔ سننا ذرا، میرے آقا کے سب ساتھی اچھے ہیں، مگر ان میں لیٹے ہیں جو پہلو میں، سوئے ہیں جو دامن میں، وہ دونوں یار اچھے ہیں، وہ پیارے یار اچھے ہیں۔ مدینے کے در و دیوار اور بازار اچھے ہیں، اور بازار اچھے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرات بات دور نہ چلی جائے، فاروق صاحب نے اشارہ کیا کہ ان کو ذرا مدینے کے پیار کی 2 باتیں سنا دو۔ فیصل آباد میں تقریر کرنے گیا تو ایک فیملی کار پر آئی، کہنے لگی قاری صاحب ذرا ہماری بچی کی بات سننا۔ جب میں دروازے کے باہر کھڑا ہوا تو ایک چھوٹی سی بچی گاڑی سے نکلی، کہنے لگی انکل قاری صاحب ہمیں مدینے کی نعت سنانا۔ کیا سنانا؟ مدینے کی نعت سنا۔ میں بڑا حیران ہوا کہ چھوٹی سی بچی ہے، اس کو کیا پتا مدینے کی نعت کا؟ کہنے لگے جی ہمارے گھر میں گانے نہیں چلتے، موسیقی نہیں چلتی، ہمارے گھر میں بک بک نہیں چلتی، مغنیات نہیں چلتی، ہمارے گھر میں قرآن و حدیث کی بیان چلتے ہیں، اور یہ ہمارے بچے قرآن حدیث کی تقریریں سنتے ہیں۔
آج مچی یہ اسپیشل مدینے کی نعت سننے آئی. میں تقریر کرتا رہا, میرا موضوع تھا بے نماز کا انجام. آدھی تقریر ہوگی, چٹ آ گئی جی وہ بچی کی فرمائش رہ نہ جائے. تقریر مکمل ہوگی, مجھے یاد بھول گیا. جب دعا ہوگی لوگ جانے لگے تو وہ بچی اسٹیج پر آ کر رونے لگی. اس کا باپ آ کر بازو پکڑتا, رمشا بیٹی آؤ چلے. کہنے لگی تم چلے جاؤ, میں نے نہیں جانا, میری نعت ہی نہیں آئی. یقین کرو سچی بات سنا رہا ہوں. پھر مجھے دوبارہ نعت سنانی پڑی. دوبارہ نعت, وہ نعت اور تھی مگر آج میں آپ کو اور سنانا چاہتا ہوں. یہ اردو کی سنانا چاہتا ہوں, سنا دوں آپ کو, سنو گے؟ سنو گے؟ بیت اللہ جو دیکھو گے زمانہ بھول جاؤ گے. سبحان اللہ, ڈیلی سے کہہ دو, کوئی فتویٰ نہیں لگائے گا, انشاءاللہ کہہ دو. بیت اللہ جو دیکھو گے زمانہ بھول جاؤ گے. کبھی جب طیبہ جاؤ گے تو آنا بھول جاؤ گے. بیت اللہ جو دیکھو گے زمانہ بھول جاؤ گے. تمہارے سامنے ہوگا کبھی جب پیارا سا کعبہ. تمہارے سامنے ہوگا کبھی جب پیارا سا کعبہ. نظر جم جائے گی اس پر, نظر جم جائے گی اس پر, ہٹانا بھول جاؤ گے. کبھی جب طیبہ جاؤ گے تو آنا بھول جاؤ گے. ایک شعر پر گزارا کرو, باقی انشاءاللہ پھر نبی کے صحابہ کا قافلہ مدینے پہنچا. نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے روداد سفر سنی. اللہ اکبر کبیرہ, ساری روداد سفر نبی پاک کے صحابہ نے سنائی. ایک شخص آ کر عرض کرنے لگا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اس سفر میں جو آپ نے ہمارا امام بنایا, میں اپنے امام کی شکایت کرنا چاہتا ہوں, مجھے اپنے امام پر گلہ ہے. فرمایا بولو کیا گلہ کرنا چاہتے ہو, کیا شکایت کرنا چاہتے ہو؟ یا رسول اللہ, جب وہ جہری نماز پڑھاتا تھا, کوئی جہری سورت پڑھتا ہے, لمبی سورت پڑھتا ہے, اللہ اکبر کبیرہ, سورہ بقرہ, سورہ ملک پڑھی, سجدہ پڑھی, جو بھی لمبی سورت پڑھی ساتھ پڑھنا شروع کر دیتا. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. میں سوال کرنا چاہتا ہوں کہ لمبی سورت جو پڑھ لیے پھر قل اللہ کیوں پڑھتا ہے؟ فرمایا بلاؤ اس کو. بلایا گیا. سن بھی تیرا ساتھی شکایت کر رہے ہیں. بولو بھی کیا شکایت؟ یا رسول اللہ لمبی سورت جو پڑھ لی ہے پھر ساتھ قل اللہ ملانے کا کیا فائدہ؟ بول بھائی کیا جواب ہے تیرے پاس؟ کہنے لگے یا رسول اللہ بات یہ ہے لأنها صفت الرحمن, اس کے ایک ایک لفظ میں, حرف میں میرے رحمان کی صفتیں بیان ہوئی ہیں, میرے اللہ کی شان بیان ہوئی ہے. انی احبها, اللہ کے محبوب جی میں سورج سے محبت کرتا ہوں, میں سورج سے پیار کرتا ہوں. یمبو والوں تو جو سے سننا, پیار سے سننا, یہ سعودیہ میں رہنے والوں محبت سے سننا. آج نوجوان بڑے فخر سے کہتا ہے جی فلاں گانا میرا فیورٹ گانا, فلاں ڈرامہ میرا فیورٹ ڈرامہ, فلاں فلم میری فیورٹ فلم ہے, فلاں کرکٹر چوکے چھکے لگانے والا میرا فیورٹ کھلاڑی ہے, فلاں سیاستدان میرا فیورٹ ہے, فلاں اینکر میری فیورٹ ہے. ہائے ہائے, اور ان کو فیورٹ بناتے ہو, اللہ کے قرآن کو اپنا فیورٹ بناؤ. ساری محبت قرآن اور صاحب قرآن پر نشاور کرو. یا رسول اللہ ہے تو سارا ہی قرآن پیارا, سارا قرآن بولو ہے تو سارا قرآن پیارا, مگر یہ سورت میری فیورٹ بن چکی ہے. میں سورت سے پیار کرتا ہوں, اس سورت سے محبت کرتا ہوں. اللہ اکبر کبیرہ. آپ نے فیصلہ کیا فرمایا؟ رحمت کائنات نے فرمایا حبک ایہا ادخلک الجنہ. اے قل اللہ سے پیار کرنے والے,
اس قرآن کی صورت، اللہ ذوالجلال کا قرآن تجھے جنت میں لے جائے گا، اس صورت کا پیار تجھے جنت میں لے جائے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، ان صورتوں کو پڑھا کرو، صبح و شام 3 بار پڑھا کرو، ہر نماز کے بعد کم از کم 1 بار ضرور پڑھا کرو۔ انشاءاللہ زندگی میں بہار آئے گی، زندگی میں نکھار آئے گا، زندگی میں راحت آئے گی، سکون بھی آئے گا، چین و قرار بھی آئے گا، مصیبتیں ٹل جائیں گی، مصیبتوں سے نجات مل جائے گی۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ ہماری خوش نصیبی ہے کہ اللہ نے ہمیں رسول دیا تو سارے رسولوں کا امام دیا، ہمیں اللہ نے قرآن دیا، سارے کلاموں کا سردار دیا۔ میرے مصطفیٰ ساری نسل انسانی کے سردار ہیں اور قرآن ساری کتابوں کی سردار ہے۔ جس کو آمنہ کا لال ملا، جس کو قرآن جیسی کتاب ملی، اس امت کی عظمت کے کیا کہنے، اس امت کے نصیب کے کیا کہنے۔ اور میرے بھائیوں، میری درد دل کی بات سنو، جس کو اللہ نے سورہ فاتحہ عطا کی ہو، جس کو اللہ نے آیت الکرسی جیسی نعمت سے نوازا ہو، جس کو اللہ نے سورہ بقرہ کی آخری آیات سے نوازا ہو، جس کو اللہ نے قل هو اللہ، فلق والناس جیسی صورتیں عطا فرمائی ہو، وہ جا کے مڑکے والے بابے کے گھٹنوں میں جا کر سر رکھے اور وہ جا کر ان کے ہاتھ چاٹے اور ان سے جا کر شفائیں تلاش کرے اور قبر کی ڈھیریوں سے جا کر تلاش کرے اور یہ دھاگے ڈوریاں کڑے سے شفا تلاش کرے، اس کی عقل پر افسوس ہوتا ہے، اس کے نصیب پر ماتم ہوتا ہے۔ کتنا شاندار نسخہ آپ کے پاس موجود ہے، پڑھو گے انشاءاللہ؟ بولو قرآن ملا تو اللہ، صاحب قرآن ملا تو وہ بھی پتا کون صاحب قرآن ہے؟ جید حسن تیرا بھی ناز کرے۔ دکھاں دا علاج سنیے نا، آج میں صرف یہ نہ سناتا ہوں۔ جید حسن تیرا بھی ناز کرے، او دے نال کیڑا پرواز کرے، طٰہٰ یاسین مسمل دے پا رب کل لقب شان آیا، کائنات دا سوہنا امام آیا، جید حسن دی جگ وچ تم پہ گئی، سارے نبیاں دا سلطان آیا، کائنات دا سوہنا امام آیا، ود حوصلے کل کمزوراں دے، ٹوٹ زور گئے شاہ سوراں دے، سونا دکھیاں نو گل لان آیا، سونا دکھیاں نو گل لان آیا، کائنات دا سوہنا امام آیا، کائنات دا پیارا امام آیا۔ اللہ 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 نبی پاک دے آن تو پہلے اے بچیاں روندیاں تے کرلاندیاں نو گڑیاں وچ پوریا جاندا سی، بچیاں روندیاں تے کرلاندیاں نو قبراں وچ پوریا جاندا سی، انہاں بے بس تے مظلوماں لئی سونا رحمت دا پیغام آیا، کائنات دا سوہنا امام آیا۔ اللہ 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 حضرات توجہ فرماؤ ذرا، لوکی پوج دے سن پہ حجرانو، کوئی حجرانو کئی شجرانو، کوئی حجرانو کئی شجرانو، اونا در در دیاں پجاریاں۔ دعا کرو اللہ ہمارے عقیدے ٹھیک کر دے۔ اللہ جانتا ہے ہماری قوم اتنی بھولی بھالی قوم ہے، انہوں کہہ دینا اے جدے میں ایک سائیکل پڑی، بڑی ساری سائیکل، انہوں کہا جی بابا آدم دی سائیکل ہے، کہتا اچھا ٹھہری 2 رکعتاں پڑھ لین دی، ٹھہری 2 رکعتاں پڑھ لین دی، ٹھہری کو دھاگا شاگا بانی ہے سائیکل دے نال مراداں پوری ہو جان گی، جبل رحمت پر جائیں گے وہاں اپنا نام لکھنے کی کوشش کریں گے، درختوں پر دھاگے باندھنے کی کوشش کریں گے، بیماریاں ٹل جائیں گی، مصیبتیں ٹل جائیں گا۔ اس لوگوں سنو، ایسے مصیبتیں نہیں ٹلا کرتی، اگر چاہتے ہو زندگی میں سکون و آرام آئے تو پھر قرآن پڑھا کرو۔ سارے بولو کیا کیا کرو، سارے بولو پڑھا کرو گے انشاءاللہ۔ میں نے نسخے کا رنگ دے کر آپ کے سامنے اس لیے پیش کیا ہے، چلو کسی بہانے تو پڑھو گے نا، کسی بہانے تو بولو۔ یہ نسخہ اپنے گھر والوں کو نوٹ کروا دینا،
انشاءاللہ بڑا فائدہ ہوگا۔ مجھے یاد آیا میں چھوٹا سا تھا، چند سالوں کا، جتنے بھائی فاروق صاحب کے بچے نے تلاوت کی، اس سے ذرا تھوڑا سا بڑا تھا۔ تو جس اسکول میں نے پرائمری کیا تھا نا، اس کے ساتھ ڈسپینسری تھی، ہسپتال گورنمنٹ کا۔ تو میں جب پرائمری کر کے مدرسے میں داخل ہوا، میری والدہ کا شوق تھا کہ میرا ایک بیٹا حافظ قرآن ہو، اللہ تعالیٰ اس حافظ قرآن کی برکت سے نورانی تاج دے گا۔ وہ جو حدیث نبی پاک کی آتی ہے، البس والدہ تاج یوم القیامہ ضوءہ احسن من ضوء الشمس، تو وہ تاج اللہ ہمیں بھی نصیب کرے گا۔ مجھے مدرسے میں میں مہینے بعد آیا یا 8 دن بعد آیا، مجھے نزلہ، زکام، بخار، تو والدہ فرمانے لگی جاؤ دوائی لے آؤ۔ میں دوائی لینے گیا، وہاں کا ڈاکٹر تھا کرسچن، عیسائی۔ کہتا بیٹا کیا کرتے جی؟ میں قرآن پاک حفظ کرنے لگ گیا ہوں۔ اسکول چھوڑ دیا جی؟ چھوڑ دیا۔ اور یار ایک کام تو کرو۔ کیا جی؟ اور میری گائے کو کسی نے ٹونا کر دیا، میری گاں کو کسی نے ٹونا کرتا دم۔ میں کہا جی تو ساڈے وڈے دم کرتے ہیں استاد، میں تو کیتا۔ انہوں نے کہا جی کلام تے وہی ہے، وڈا پڑھے تو میں چھوٹا پڑھے، کلام تے وہی ہے، شفا تے وہی ہے، وڈا پڑھے چھوٹا پڑھے دم کو۔ میں سوچیا بھی ڈاکٹر نے گل تو بڑی پائدی کیتی ہے بھی کلام تے وہی ہے، وڈا پڑھے چھوٹا پڑھے، شفا تو وہی ہے۔ میں نے دل میں دعا کی، مولا میں کوشش کرتا ہوں، میں تلاوت کرتا ہوں، اللہ تو رحمت کر دے۔ یہ عیسائی ہے، اللہ اس کو پتہ چل جائے کہ قرآن میں کتنی پاور ہے۔ یقین کرو میں گپ نہیں سنا رہا، میں کوئی بڑی بات نہیں کر رہا، میں سچی بات کر رہا ہوں۔ میں نے اس کو دم کیا، انہی ایتوں کا دم کیا، اور وہ کہنے لگا جی ہماری گائے کو کسی نے ٹونا کیا ہے۔ جب ہم دودھ دونے بیٹھتے ہیں نا، دودھ چون بہنے جدو بالٹی پرنتے ہوتی ہے، ایسی لت مار دی بالٹی ادھر تے بندہ ادھر۔ کہتا سر سارے جی لتاں کھا چکے ہیں، سارے جی زخمی ہو چکے ہیں، دودھ ضائع ہو جاتا ہے۔ کتا ساڑی 4 پئی تھلے وڑ جانا، انہوں سوٹیاں مارو، چھریاں مارو، کہاڑیاں مارو، نکلنا نہ ہی نہیں لینا، اتنے ہی چانٹاں کیتی جاتا ہے، ٹکڑے ہو جائے گا باہر۔ کہتا ساڈے گھر چ ایسا کسی گندا ٹونا کیتا۔ میں نے دم کیا، دوسرے تیسرے دن رپورٹ آئی، انہوں نے کہا جی ماشاءاللہ اللہ کا کرم ہو گیا ہے، ہمارے گھر کے حالات ٹھیک ہو گئے، اب ایسا کرو وہ جو آپ نے ایتیں پڑھی تھی نا وہ ہمیں لکھ کر دو، ہم اندر لگانا چاہتے ہیں۔ میں نے کہا ڈاکٹر صاحب کمرے کے اندر بعد میں لگانا، پہلے اپنے اندر تو لگا لو نا، پہلے میرے نبی کا دین قبول کر کے اس قرآن کی حقانیت کو مانو، صداقت کو مانو، پھر اپنے کمرے میں لگانا۔ انشاءاللہ قرآن سے تیرے اندر کا اندھیرا بھی چلا جائے گا، تیرے گھر کی ظلمت بھی چلی جائے گی۔ ہم نے اس قرآن میں بڑی بہاریں دیکھی ہیں، ہم نے اس قرآن میں بڑی برکتیں دیکھی ہیں، ہم نے اس قرآن کے بڑے انوار و تجلیات دیکھے ہیں۔ آؤ تو صحیح، رب کعبہ کی قسم ہے، جو قرآن میں شفا، جو قرآن میں رحمت، جو قرآن کے اندر اللہ ذوالجلال نے سکون چین قرار 1450 سال پہلے رکھا تھا، آج وہ موجود ہے۔ ہمارے ایمان کمزور ہو گئے، ہمارے یقین کمزور ہو گئے، قرآن کی شفا میں فرق آیا؟ بولو ہاں، قرآن کی روحانیت میں فرق نہیں آیا۔ آؤ آج بھی اللہ کے قرآن کے قریب آؤ۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ آپ سب کے اٹھے ہوئے ایک ایک قدم کو قبول فرمائے۔ آپ یہاں درس قرآن سننے آئے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے میرے لیے جنت کے راستے آسان فرمائے۔ اللہ تعالیٰ میرا یہ مقدس سفر قبول فرمائے، آمین تو کہہ دو۔ برادر عزیز مولانا فاروق حیدر صاحب پچھلے سال سے میرے ساتھ رابطے میں ہیں، پاکستان میں تھا، وہاں بھی میرے ساتھ ماشاءاللہ رابطے میں رہے۔ قاری نعمان صاحب تو میرے ویسے ہی بھائی میرے علاقے کے ہیں، اور برادر ارشاد صاحب، اللہ تعالیٰ ان سب کی محنتوں کو قبول فرمائے۔ اور بھی جتنے مکتب جاریات یمبو کے ذمہ داران ہیں، خدمت گزار ہیں، بھائی فہد صاحب، عبدالحمید صاحب اور دوسرے ساتھی، اللہ تعالیٰ ان کی محنتوں کو قبول فرمائے۔ آپ کے اہل و عیال کی اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے، اور اللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں، کاروبار میں، مال و جان میں اللہ تعالیٰ خیر و برکت کا نزول فرمائے۔ آپ میرے لیے دعا کرتے رہنا۔ جب ہم اللہ کے گھر کی طرف سفر شروع کیا تو بہت سارے لوگوں نے دعا کے بارے میں کہا تھا، تو آج میں آپ کی وساطت سے یہ دعا کرتا ہوں، آپ کی آمین کا سہارا لیتے ہوئے، اللہ جنہوں نے جس مقصد کے لیے دعا کا کہا ہے، اللہ ان کی پریشانیاں دور کر دے۔ ایک بھائی نے ایک بہن نے اولاد کے لیے کہا تھا، ایک بھائی نے اپنی بیٹی کے لیے کہ میری بیٹی کو اللہ تعالیٰ سکون دے، راحت دے، اللہ تعالیٰ اس کا گھر آباد کرے۔ اس طرح اور بہت ساری دعائیں۔ ایک میرا بھائی مقروض ہے، اس کے لیے دعا کرنا اللہ اس کا قرضہ دور کر دے۔ بھائی خالد شہید صاحب نے ان کے لیے دعا کرنی، اللہ ان کو صحت والی زندگی عطا فرمائے۔ اختر بھائی کے والدین کو اللہ تعالیٰ جنت میں جگہ عطا فرمائے۔ ایک میرے سفر عمرہ کے ساتھی ہیں اربان صاحب، ان کے لیے دعا کرنا، اللہ تعالیٰ ان کے کاروباری معاملے ٹھیک کر دے، الجھنوں کو دور کر دے۔ اور بھی جنہوں نے دعا کے بارے میں کہا ہے، اللہ تعالیٰ سب پر رحمت فرمائے۔
آپ یہاں تشریف لائے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کا قدم قدم قبول فرمائے۔ آخر میں ایک فرمائش رہ گئی ہے، میرا خیال ہے دوبارہ جب اللہ لائے گا تو پھر وہ بھی سنا دیں گے کہ آخری بار میں نے بلایا ہے جی، ضرور سننے۔ یہ میرے اشعار پنجابی کے بڑے مشہور ہیں، اکثر خطیب اپنی تقریروں میں پڑھتے ہیں، ہر چمن چمن ہر کلی کلی صدیق عمر۔ یہ بھی میرے طالب علمی دور کی بات ہے کہ تقریباً 35 سال پہلے کی بات ہے، میں اور 2 طالب علم اور میرے ساتھ تھے۔ تو آپ کو طالب علموں کے سٹائل کا پتا، سر پر ٹوپی شلوار گٹیا تو اچھی جا رہے سا، ایک ملنگ نے سانو ویکھیا نا تو انہیں سمجھے بھی اے او نے، انہوں کی پتا بھی اے کی نے، انہیں سمجھا بھی اے مولا علی نہیں مندے کہندا نگر نگر گلی گلی علی علی۔ اب اس نے سمجھا بھی شاید علی کو نہیں مانتے۔ ایمانداری سے بتاؤ کیا ہم علی کو نہیں مانتے؟ نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ۔ لوگوں ہمارے دل میں علی کی محبت کا دریا چلتا ہے، ہمارے دلوں میں صحابہ کی محبت کے دریا چلتے ہیں، آمنہ کلال کی محبت کے دریا جاری ہیں۔ تو میں نے اللہ سے دعا کی، مولا مجھے توفیق دے، گو میں حفظ کا طالب علم ہوں، اتنا چھوٹا طالب علم شاعری نہیں کر سکتا، اللہ توفیق دے میں چند جملے بناؤں اور میں تیرے نبی کے یاروں کو سلام کروں۔ اللہ نے مجھے توفیق دی، گنگناتا رہا، چلتا پھرتا اٹھتا بیٹھتا، جملے ایسے خوبصورت بن گئے۔ یہ اس دور کی بات ہے جب مجھے خلافت راشدہ کی ترتیب کا بھی نہیں پتا تھا کہ پہلا خلیفہ کون ہے، دوسرا کون، تیسرا کون، چوتھا کون۔ یہ صحابہ کی کرامت نہ کہوں تو اس کو کیا کہوں، ایسی ترتیب بنی طالب علمی دور میں۔ جب میں بڑا ہوا، کتابیں پڑھی، تو پھر ترتیب خلافت راشدہ کے عین مطابق میری نظم نکلی۔ سنا دوں؟ میں نہیں سناؤں گا، نہیں پھر سناواں گا آ کے، نہیں بھائی میں نہیں سناتا، سناؤ گے قیمت لگے گی۔ 2 بندے، یہ دو پارٹ ہے نا، پارٹ 1 پارٹ 2، دونوں پارٹ میں سے ایک بندہ داڑھی رکھنے کا اعلان کر دو، انشاءاللہ یہ نظم سناؤں گا۔ نظم سن کے مزہ نہ آئے پیسے واپس۔ دونوں حصوں میں ایک بندہ داڑھی رکھنے کا اعلان کر دو، پوری کرو گے؟ پوری کرو گے؟ یہ ایک ہو گیا ہے، یہ دو کٹھے کرو تو ایک بنتا ہے نا، کیونکہ آدھی آدھی پہلے ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، یہ سارے ادھر ہی ماشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے 3 ہو گئے ماشاءاللہ۔ ہاں بھائی ادھر ڈی اے پی پانی پہ گئی، اور سبحان، انج نہیں یار، کھڑا ہو، دل خوش ہو گیا، اللہ جانتا ہے۔ کھڑے ہو کے ذرا ماشاءاللہ کہو سبحان اللہ، تسی بھی رکھو گے؟ او ماشاءاللہ کہو سبحان اللہ۔ ہون تو میرے سنانی پہ گی، ہون تو انشاءاللہ سنانی پہ گی۔ کنے ہو گئے ماشاءاللہ؟ بولو بولو، 6 ہو گئے؟ اور کتنے ہو گئے؟ 6 ہو گئے، کہو سبحان اللہ۔ 6 ہو گئے، کتنے ہو گئے؟ جنت کے دروازے کتنے ہیں؟ تو یا اللہ ایک ایک اور کھڑا کر دے۔ اللہ ماشاءاللہ 7 ہو گئے، ماشاءاللہ کہو، ناتا بھی 2 ہوگی، چلو جی 7 ہو گئے۔ یا اللہ کدھروں دے دے، تو رہن دے، ادھر رکھو قاری صاحب، ادھر رکھو۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، تیرا مینوں پتہ جدوں آنی تو رکھ ہی لینی ہے۔ ہاں بھائی ایک بندہ اور انشاءاللہ مزہ آ جائے گا۔ کون رکھے گا بھائی؟ 7 ہو گئے، ادھر دیکھو ماشاءاللہ۔ او بزرگو، اللہ جانتا تو ہاں میرا دل جت لے ہے، اللہ ان کی زندگی میں برکت فرما۔ اللہ جنہوں نے ہاتھ کھڑا کیا میرے مولا ان کو جنت کے حقدار بنا، نبی کی شفاعت ان کے مقدر نصیب میں فرما، میرے محبوب کے خوشبودار ہاتھوں سے اللہ نے میرے بھائیوں کو حوض کوثر نصیب فرما۔ اچھا، اس نے جو کہا طنز کے لیے کہا، میں نے جو کہا میں نے محبت میں کہا۔ پتہ کیا کہا؟ ہر چمن چمن ہر کلی کلی صدیق عمر عثمان علی، ہر نگر نگر ہر گلی گلی صدیق عمر عثمان علی، ایک میرے نبی دا ہم سفر سونا عائشہ دا بابا ابو بکر، ایک میرے نبی دا ہم سفر سونا عائشہ دا بابا ابو بکر، سونا نبی لال پھر گیا گلی گلی
ہر چمن چمن ہر کلی کلی صدیق عمر عثمان و علی اللہ اکبر کبیرہ ایک میرے نبی دا یار پیارا نہ سن سن کمبدا کفر سی سارا سونا عمر پیارا رب دا ولی ہر چمن چمن ہر کلی کلی صدیق عمر عثمان و علی ایک شرم حیا والا نصب اللیل عثمان پیارا ذوالنورین لوگوں بیت ہے جس دی کیتی علی ہر چمن چمن ہر کلی کلی سونا علی پیارا شیر خدا او دا لقب بھی سونا اسد اللہ او تا حق دا ولی نالے شیر جلی ہر چمن چمن ہر کلی کلی اینا نال سی میرے نبی نو پیار اینا نال سی میرے نبی نو پیار تائیوں ہی خالد تابعدار او تا سارے میں پھل گلاب کلی ہر چمن چمن ہر کلی کلی صدیق عمر عثمان و علی اللہ اللہ جیڑا مند نہیں اینا چارانو اسلام دے جان نثارانو سونے نبی دے تابعدارانو شالا رولدا پھرے او گلی گلی شالا روندا پھرے او گلی گلی ہر چمن چمن ہر کلی کلی صدیق عمر عثمان و علی کیا خیال ہے ٹھیک ہے دعا کرو گے بولو اچھا جب یہ میں نے نظم بنائی نا صحابہ کے بارے میں تو صحابہ کا میرا جب میں خطابت کے دائرے میں نے میدان میں قدم رکھا تو سب سے پہلا میرا جو پسندیدہ موضوع آیا نا وہ عظمت صحابہ تھا یہ نظم بنائی صحابہ کے بارے میں پھر میں نے جمعے شروع کیے عظمت صحابہ پر ایک فاضل عربی کا میں نے امتحان دیا تھا اس کے ٹوٹل نمبر تھے 600 میرے نمبر آئے 313 میرے خطبے کا موضوع بھی 313 میرے نمبر بھی آئے 313 میرے بری کیس کا نمبر بھی 313 تھا یہ عجیب اللہ تعالیٰ نے اتفاق کیا صحابہ سے محبت کی اللہ تعالیٰ نے یہ ایک مثال میرے سامنے پیش کی ہے اللہ تعالیٰ آپ سب کی محبتوں کو قبول فرمائے اللہ تعالیٰ آپ کی رزق میں آپ کی مزدوریوں میں اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے اور مکتب جاریات کے ذمہ داران کے اللہ تعالیٰ محبت کو پیار کو قبول فرمائے وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک السلام علیکم ورحمۃ اللہ ہم سب سے پہلے اللہ رب العالمین کا شکر ادا کریں گے کہ اللہ رب العالمین نے اسباب وسائل مہیا کیے کہ ہم قاری خالد مجاہد صاحب حافظ اللہ ان کا درس قرآن یہاں پہ سن سکیں اور قاری محمد خالد مجاہد صاحب کا ہم خصوصاً شکریہ ادا کریں گے کہ وہ طویل سفر کر کے مکہ سے یہاں پہ تشریف لائے اور پھر انہوں نے مدینہ جانا ہے 2-3 دن کے بعد پھر پاکستان کا ان کا سفر ہے انہوں نے ہمارے لیے وقت نکالا بار بار ہم ان کو فون بھی کرتے رہے گزشتہ سال میں کئی بار ان کو فون کیا تو وہ بھی انہوں نے جو ہے وہ زحمت اٹھائی اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے وہ دنیا آخرت میں خوشیاں عطا فرمائے اللہ رب العالمین آپ سب ساتھیوں کو بھی دنیا اور آخرت میں خوشیاں عطا فرمائے اور آپ کا بھی ہم شکریہ ادا کرتے ہیں آپ یہاں پہ تشریف لائے اور آئندہ بھی آپ کو ہم دعوت دیتے ہیں کہ آپ تشریف لاتے رہا کریں یہاں پہ جو نئے ساتھی ہیں ان کے لیے ہر جمعرات کو درس قرآن ہوتا ہے اور جمعے کے دن عصر سے مغرب تک مکتب میں مسجد ابوبکر کے سامنے ترجمہ القرآن کلاس ہوتی ہے جو کہ شیخ ارشاد حفظہ اللہ وہ پڑھاتے ہیں انشاءاللہ حج کے فوراً بعد عربی کی کلاس بھی ہے اور تجوید کی کلاس بھی ہے شیخ نعمان سے انشاءاللہ ہم وقت دیں گے تجوید کی کلاس کے لیے اور اس کے علاوہ دیگر کورسز بھی ہمارے پاس جاری رہتے ہیں اسی طرح